خداوند کی حمد کرو۔ میں راست بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کے کام عظیم ہیں، جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں۔ اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں، اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ اس نے اپنے عجائب کی یادگار قائم کی ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے۔ وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس نے قوموں کی میراث اپنے لوگوں کو دے کر اپنے کاموں کا زور ان کو دکھایا۔ اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پرعدل ہیں، اس کے تمام قوانین راست ہیں، وہ ابدالآباد قائم رہیں گے۔ وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اس کا نام قدوس اور مہیب ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنے والے دانشمند ہیں۔ اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ اصلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے یہ فضل کیا کہ ہم تیرے مقدس دن کو پھر سے دیکھ سکیں۔ تو نے ہمیں صحت دی ہے اور اس قابل کیا ہے کہ ہم پھر سے عبادت کے لیے اپنے اپنے گھرانوں میں جمع ہو سکیں۔ دعا کرتے ہیں خداوند کے ابھی جتنے لوگ ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں، تیرے فضل کے وسیلے سے وہ برکت پائیں، تیرے پاک روح کی مدد انہیں ملے، تیرے پاک روح کی رہنمائی ان کے لیے مانگتے ہیں۔ تو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے انہیں چھو اور برکت دے، تیری آگ کی قدرت سے وہ پاک کیے جائیں، اور خداوند دنیوی خیالات، پریشانیاں اور فکریں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے دور ہوں، اور خداوند ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے۔ اگرچہ خداوند ہم جسمانی طور پر تیرے گھر میں موجود نہیں ہیں، لیکن خداوند ہمارا ایمان ہے کہ بہت سے لوگ آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ خداوند جتنے لوگ آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، وہ اور ان کے گھرانے اس عبادت کے وسیلے سے برکت پائیں۔ ہمارے ایمان کو تو خداوند مضبوط کر دے، ہماری آنکھیں تیری صلیب کی طرف لگیں، تاکہ تیری صلیب کے وسیلے سے تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے، اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم برکت پائیں۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ Is
आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अक़ीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमूआ है जिन्हें रसूलों ने तरतीब दिया, और इन अकायद को अपनी ज़ुबान से अदा करके हम अपने मसीही ईमान का इकरार करते हैं। आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, एंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ़ में हम ज़बूर 95 गाएंगे। जी आज दे दिन सब सुन दे आवाज़ यो खवादी। ज़बूर नंबर 95, ज़बूर नंबर 95। आवाज़
دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس دعا میں سلیمان انور ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہم خدا کا شکر کریں گے، خدا نے یہ فضل کیا کہ ہمیں صحت خدا نے دی ہے، اور آج پھر ہم خداوند کی عبادت کے لیے اپنے اپنے گھروں میں جمع ہیں، ہم بھی خدا کے گھر میں جمع ہیں۔ دعا کریں گے خداوند اس دن کو اور اس عبادت کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنائے۔ دعا کریں گے خداوند پوری دنیا میں امن و سلامتی بخشے، اور خاص طور پر کرونا کو دنیا سے ختم کرے، اور پاکستان کے لیے دعا کریں گے خداوند ہمارے ملک سے بھی کرونا کو ختم کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہم پوری دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند پوری دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کرے، ایمانداروں کو مضبوط کرے، جن ممالک میں اعزار و ثانیہ ہیں دعا کریں گے خداوند اپنے لوگوں کو مضبوط کرے، ایمان میں قائم کرے، تاکہ ان مشکلات کا وہ مقابلہ کر سکیں، اور اس بات کی دعا کریں گے خداوند اپنے فضل سے ان اعزار و ثانیہ کو بھی ختم کرے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور سلیمان انور اس دعا میں رہنمائی کریں گے۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے خداوند ہمارے آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم خداوند تیرے حضور میں آئیں، ہم دو ستائش پرستش کر سکتے ہیں، خداوند تجھے دھن باد کہہ سکیں، اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اے خداوند تو نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بن سکیں، اس کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں میرے یسوع۔ اسی طرح ہمیں اپنے نام کے لیے، اپنی عزت و جلال کے لیے استعمال کر، تاکہ ہم بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بن سکیں۔ اے خداوند اس دن کے لیے جو اے خداوند تو نے ہم سب کی زندگیوں میں بخشا، جو لوگ اے خداوند گھروں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، اے خداوند ان کے ساتھ ہو، اے خداوند ان کو بہت زیادہ برکت دے، تاکہ وہ اس وسیلے سے، اس ویڈیو سے، اس آن لائن عبادت سے اے خداوند اپنی زندگیوں میں برکت حاصل کریں، اپنی خاندان میں برکت حاصل کریں، اور تیرے نام کو عزت و جلال دینے والے بن سکیں۔ اے خداوند دعا کرتے ہیں ملک پاکستان کے لیے، اے خداوند اس ملک میں اے خداوند مسیحوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اے خداوند ان کی حفاظت کر، ان کے ساتھ ہو پیارے یسوع، تاکہ وہ اے خداوند جس دل جمی کے ساتھ تیرے نام کو بڑھا رہے ہیں، اے خداوند تو ان کی حفاظت کر، تو ان کی مدد اور رہنمائی کر۔ اے خداوند ایک وبا جو پوری دنیا میں اے خداوند اس وقت چل رہی ہے، اے خداوند ملک پاکستان میں، پوری دنیا میں اے خداوند دعا کرتے ہیں، مل کر اے خداوند متفق ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اس وبا کو تو اے خداوند اپنے نام سے، اپنے قدرت والے نام سے اے خداوند ختم کر، تاکہ اے خداوند لوگ اس وبا سے بچیں، اور اے خداوند اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں، اور جو مسیحی لوگ ہیں خداوند وہ تیرے حضور میں، تیرے گھر میں آئیں، اور تیری حمد و ستائش پرستش کر سکیں، اور تیرے گھر سے برکتیں حاصل کر سکیں۔ خداوند دعا کرتے ہیں پیارے باپ، پوری دنیا میں اے خداوند اپنی سلامتی لا، اے خداوند جو لیڈر ہیں، جو ہمارے سربراہ ہیں خداوند، ان کو اپنا فضل دے، اپنی عقل دے، تاکہ اے خداوند وہ جو بھی فیصلہ کرے، پوری دنیا میں جتنے لیڈر ہیں خداوند جو بھی فیصلہ کرے وہ لوگوں کے لیے، اور اے خداوند باقی جان لوگوں کے لیے اے خداوند وہ برکت کا وسیلہ بنے۔ اے خداوند ہم مل کر دعا کرتے ہیں پیارے یسوع، پوری دنیا میں امن اور سلامتی، اور اے خداوند اپنا امن جاری کر پیارے یسوع، ہماری دعا کو سن اور قبول کر، تیرا پیارا مقدس نام لے کر مان کر پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند کی تعریف میں زبور نمبر 119 گائیں گے۔ زبور نمبر 119 11واں حصہ۔ تیری نجات دے شوق دے وچ ہوندی بے ہوش میری جان۔ زبور نمبر 119، زبور نمبر 119۔ Oh
चुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि यीशु के नाम से हम शिफा पाते हैं, मौजज़ात पाते हैं, बरकतें नेमतें नाज़िल होती हैं। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। इसी ईमान में हम इकट्ठे अपने अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो बीमार हैं उनकी दुआ करेंगे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे ज़िंदा असली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ज़िंदा खुदा है और तेरे बेटे यीशु के नाम में फ़तह है। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मौजज़ात होते हैं, शिफा मिलती है। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम तेरी हुजूरी में आए हैं और खुदावंद दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक को छू। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, खुदावंद दुआ करते हैं कि तू अपने फजल से हर एक को छू, क्योंकि तू हर जगह हर एक शख्स के साथ जो हमारे साथ इबादत में शामिल है मौजूद है। तो अपनी मौजूदगी के वसीले से हर एक को बरकत दे। तू अपने बेटे यीशु के नाम से हर एक को छू और शिफा बख्श दे। हर एक के जिस्म में से जिस्मानी कमज़ोरी, बीमारी, बुखार की अलाइश या जो भी जिस्मानी दर्द है यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तू हर एक को छू, मौजज़ा कर, हर एक की ज़िंदगी में मौजज़ा हो। तेरे बेटे यीशु के नाम से हम तेरे मौजज़ात का तजुर्बा करें। यीशु के नाम से हम फतह पाएं और बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं। खुदावंद तू रहम कर और शिफा बख्श दे। खुदावंद हमारे घरानों के एक एक फ़र्द को छू और शिफा दे। खुदावंद हमारे घरानों में से ब्लड प्रेशर, शुगर पेशेंट्स जो हैं, इसी तरह से हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, जोड़ों का दर्द है, जिस्मानी दर्द है, बुखार है, ये सारी तकलीफ़ें यीशु के नाम से जाती रहें। तेरा मौजज़ा हर एक की ज़िंदगी में मांगते हैं। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं कि तू हमारी कलीसिया में जो बीमार हैं उन्हें दरख्वास्त के लिए दुआ की जाए, उन्हें भी छू और शिफा दे। ख़ास तौर पर खुदावंद दुआ करते हैं भाई ज़िक्रिया भट्टी के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए। इस तरह से खुदावंद दुआ करते हैं बहन गुलजरी के लिए। इसी तरह से खुदावंद मिसेज़ एल्डर बशीर के लिए दुआ करते हैं, मिसेज़ एल्डर जॉन सैमुअल के लिए दुआ करते हैं, भाई नेम तबस्सुम के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावंद दुआ करते हैं भाई इमैनुएल के लिए भी, भाई कमाल विल्सन के लिए दुआ करते हैं, मिसेज़ नज़ीर ज़ियाई के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सब को छू और शिफा दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से इन सब की ज़िंदगी में मौजज़ा हो। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से हर एक बीमारी जाती रहे, हर एक तकलीफ़ ख़त्म हो जाए और खुदावंद तू शिफा देने वाला खुदा है। तू मौजज़ा कर। खुदावंद हमारी कलीसिया में जितने बेऔलाद जोड़े हैं तेरे फजल के वसीले से वो भी शिफा पाएँ। सारे बंधन यीशु के नाम से टूटें और तेरी मेरास उन्हें मिले। तू रहम कर खुदावंद और मौजज़ा कर, ताकि तेरे फजल के वसीले से वो औलाद की नेमत हासिल करे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चंद ज़रूरी ऐलानात हैं वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। शादी की 2 शादियों की पुकारें हैं वो आपके गोश गुजार करता हूँ। फरहत जहाँ, दुख्तर हदायत, उम्र 36 साल, हालत कमवारी, आसफ टाउन लाहौर की रहने वाली की शादी तौसीफ बूटा मसीह, वल्द बूटा मसीह, उम्र 31 साल, हालत कमवारा, योहनाबाद लाहौर के रहने वाले के साथ 15 अगस्त 2020 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। दूसरी पुकार है उबैद पॉल, वल्द कामरान पॉल, उम्र 28 साल, हालत कमवारा, शादाब कॉलोनी, फिरोजपुर रोड, लाहौर के रहने वाले की शादी आसमा रुबीना, दुख्तर पतरस पॉल, उम्र 32 साल, हालत कमवारी, फैसलाबाद की रहने वाली के साथ 15 अगस्त 2020 को होना करार पाई है और ये भी शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम दुआया रूह में एक गीत गाएंगे, जलाल हो। हम सभी मिलकर अपने आप को खुदावंद के जलाल को पाने के लिए, खुदावंद के कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, उसको पाने के लिए ये गीत मिलकर गाएंगे। जलाल हो मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में तेरा जलाल हो। जला
کلام مقدس میں سے دیکھیں گے نئے عہد نامے میں سے اعمال کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک. دی بک آف ایکٹس چیپٹر 16 verses 11 to 15. نئے عہد نامے میں سے اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے. بس تروآس سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدرے سموتراکے میں دوسرے دن نیاپولس میں آئے اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو مقدونیہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے. اور ہم چند روز اس شہر میں رہے اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھیں کلام کرنے لگے. اور تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی. اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پولس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو. بس اس نے ہمیں مجبور کیا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. خدا قدوس ہمارے زندہ اصلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے اور تو نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے زندہ کلام اپنے لوگوں کے لیے دیا جس سے ہم زندگی پاتے ہیں. خداوند ہم اپنی کوشش سے، اپنی عقل سے تیرے کلام کے بھیدوں کو، ان کے مطلب کو، ان سے اپنے لیے برکت کو حاصل نہیں کر سکتے. تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم کلام کو سمجھ سکیں اور اس سے برکت پا سکیں. خداوند تو ہماری مدد و رہنمائی کر. تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین. جیسا کہ ہم گزشتہ اتوار سے پہلے اعمال کی کتاب میں سے سیکھ رہے تھے، ہماری سیریز تھی کہ ابتدائی کلیسیا میں جو کام پہلی دفعہ رونما ہوئے ہیں ہم ان کو سیکھ رہے تھے. اور پھر گزشتہ اتوار ہم نے اشعیا بانی کے لیے اس میں سے بریک لیا اور کرنتھس کی کلیسیا میں خط میں گئے. لیکن دوبارہ سے ہم اعمال کی کتاب کی طرف واپس آئے ہیں جس میں آج ہم یورپ کی، جو آج کا یورپ ہے، اس کی پہلی ایماندار خاتون کے بارے میں سیکھیں گے. یعنی یورپ کے علاقے میں جو پہلا ایمان لانے والا انسان تھا وہ عورت تھی، اور اس کے بارے میں سیکھیں گے کس طرح وہ ایمان لائی، کس طرح پالوس وہاں پر گیا اور پالوس کے وسیلے سے اس نے ایک عورت لدیا نے یسوع کو قبول کیا. لدیا ایک ایسی عورت جو کہ یورپ میں پہلے ایماندار کے طور پر جانی جاتی ہے. اس کو ہم انجیل مقدس میں سے اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں. اعمال کی کتاب میں پالوس نے جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اعمال کی کتاب کا 9واں باب اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ساؤل کو، یعنی پالوس کو، جس کا پہلا نام ساؤل تھا، اس کو بلا لیا. اس نے اسے اس وقت چن لیا جب وہ مسیحوں کو مارنے کے لیے دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، تاکہ وہ مسیحوں کو گرفتار کر کے لے کر آئے اور انہیں سزا دی جائے. وہ ایک مارنے والے کے طور پر مشہور تھا. لیکن جب یسوع نے اسے بلا لیا، پکڑ لیا، اسے اپنا خادم بنا لیا، تو وہ دکھ اٹھانے والا رسول بن گیا، دکھ اٹھانے والا خدا کا خادم بن گیا. اور پالوس رسول نے اپنی خدمت کے دوران 4 مشنری سفر کیے، اور پالوس رسول کو مسیحی کلیسیا میں، دنیا کی کلیسیا میں، عالمی کلیسیا میں ایک ایسے خادم کے طور پر جانا جاتا ہے جس کی خدمت کے ذریعے سے سب سے زیادہ لوگوں نے یسوع کو قبول کیا. اور انجیل مقدس میں بھی نئے عہد نامے میں سب سے زیادہ حصہ جو خطوط کی صورت میں ہے وہ مقدس پالوس رسول کو دیا گیا ہے، جس میں اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند کی تعلیم کو، عقائد کو، مسیحی عقائد کو، ڈاکٹرائنز کو، مختلف مسائل کو جو کلیسیاؤں میں تھے ان کو بیان کیا اور ان پر حل پیش کیا ہے، سکھایا ہے، بھیدوں کو ظاہر کیا ہے. اور یہاں پر لدیا کی کلیسیا میں
لدیا جو خاتون ہیں وہ فلپی کی کلیسیا میں یعنی فلپی میں علاقے میں پہلی مسیحی جو خاتون ہوئی وہ پالوس کے دوسرے مشنری سفر کے دوران ہوئی۔ ہم اگر اعمال کی کتاب کے 14ویں باب میں دیکھیں تو یہاں پر ہمیں مقدس پالوس رسول کا پہلا جو معاف کیجیے گا 13ویں باب میں مقدس پالوس رسول کا پہلا مشنری سفر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پالوس جو ہے اس کو مقرر کیا گیا 13ویں باب میں پالوس اور برناباس کو، اور اس کے بعد ان دونوں کو خدمت کے لیے چنا گیا اور بھیج دیا گیا، اور مقدس پالوس نے مشنری سفر کیا۔ اگر ہم انجیل مقدس کے آخر میں دیکھیں، بائبل مقدس کے آخر میں پالوس کے 4 مشنری سفر کے نقشے ملتے ہیں، ضرور ان کا مطالعہ کریں، جس میں مقدس پالوس رسول نے 4 مشنری سفر کیے، دورے کیے، جن میں مختلف جگہوں پر وہ گیا، دنیا کے مختلف حصوں میں وہ گیا اور اس نے مسیحیت کو پھیلایا۔ اور پہلا جو اس کا سفر ہے وہ اعمال کی کتاب کے 13ویں باب سے لے کر 15ویں باب تک ہے، اور اس کے بعد 14ویں باب تک ہے۔ پھر اس کے بعد 15ویں باب میں واپس یروشلم میں بات چیت ہوتی ہے، دوبارہ ایک کونسل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 16ویں باب 15ویں باب کی 36ویں آیت سے پالوس رسول کا دوسرا مشنری سفر شروع ہوتا ہے۔ پالوس رسول دوسرے مشنری سفر پر روانہ ہوتا ہے، اور اگر ہم 15ویں باب کی 36ویں آیت میں دیکھیں تو یہاں سے پالوس نے برناباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں خدا کا کلام سنایا تھا آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے، یعنی جو خدمت اس نے پہلے سفر کے دوران کی تھی، پالوس نے برناباس سے کہا کہ آؤ دوبارہ سے وہاں پر چلتے ہیں، ان بھائیوں نے جنہوں نے ہمارے پیغام سے یسوع کو قبول کیا پھر دوبارہ سے انہیں دیکھتے ہیں۔ وہاں پر پالوس اور برناباس کے درمیان تکرار ہوئی، اور پالوس اور برناباس علیحدہ علیحدہ سے خدمت کے لیے روانہ ہوئے۔ برناباس اور مرکز جو ہیں وہ علیحدہ سے گئے، اور پالوس نے سیلاس کو پسند کیا۔ 15ویں باب کی 40 میں لکھا کہ پالوس اور سیلاس جو ہیں وہ علیحدہ سے سفر پر روانہ ہوئے۔ اور جو دوسرا مشنری سفر ہے اس میں پہلے تو اسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر وہ پہلے سفر میں گئے تھے، دربے اور لسرا میں۔ اگر آپ بائبل مقدس کے آخر میں نقشہ دیکھیں گے تو پہلے مسیحی مشنری سفر کے دوران بھی دربے اور لسرا جو ہے وہاں پر پالوس جاتے ہیں، دوسری دفعہ وہاں پر جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ فروگیا گلیتیا کے علاقے میں سے گزرے، 16واں باب اور اس کی 6ٹھی آیت میں ہے۔ پھر موسیا کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے جانے سے روک دیا۔ پھر تروآس میں آئے، تروآس میں مقدس پالوس رسول نے رویا میں ایک مقدونی آدمی کو دیکھا جو کہ ان کی منت کر رہا تھا کہ ہماری مدد کر۔ اس رویا کے وسیلے سے پالوس نے یہ پیغام پہنچایا کہ اس کو یہاں سے نکل کر یورپ کی طرف، آج کا جو یورپ ہے اس علاقے کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ وہاں سے مقدس پالوس رسول پھر تروآس سے جہاز سے روانہ ہوئے، اور 2 جگہوں پر رکتے ہوئے فلپی شہر میں پہنچے۔ فلپی شہر اس مقدونیہ کا دارالخلافہ تھا، یعنی اس کا صدر مقام تھا، اور ایک اہم شہر تھا، بزنس سٹی تھا۔ اور یہاں پر کچھ دن تک چند روز اس شہر میں رہے اور کچھ بھی نہیں کیا، یعنی 12ویں آیت میں لکھا کہ چند روز اس شہر میں رہے لیکن خدمت کے دروازے نہیں کھلے۔ سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے، وہاں پر کوئی عبادت خانہ نہیں تھا، یہودی لوگ تھے لیکن عبادت خانہ نہیں تھا، کیونکہ لدیا کے بارے میں کہ خدا پرست عورت تھی، یعنی یہودی عورت تھی، لیکن وہاں پر کوئی عبادت خانہ نہیں تھا، اور شہر سے باہر عبادت کرنے کے لیے عورتوں کو انہوں نے دیکھا جو اکٹھی تھی۔ بڑے ہی خوبصورت بات ہے کہ عورتوں کی اسمبلی، عورتیں اکٹھی ہو کر سبت کے دن دعا کر رہی، اور پالوس کو موقع ملا کہ ان کے درمیان جا کر خدا کا کلام سنائے۔ پہلے کچھ دن سبت کے آنے سے پہلے جب وہ وہاں پر پہنچ چکے تھے، انہیں کوئی موقع نہیں ملا کہ کہیں پر وہ خدا کا کلام سنا سکے۔ اس کے علاوہ پالوس نے بہت سی جگہوں پر مختلف کھلی جگہوں میں لوگوں کے درمیان خدا کے کلام کو سنایا، لیکن فلپی میں کوئی انہیں موقع نہیں ملا کہیں پر وہ خدا کے کلام کو سنائے۔ لیکن آخر کار ایک سبت کے دن انہیں شہر سے باہر ایک موقع ملا جہاں پر عورتیں تھیں، خواتین تھیں، اکٹھی ہوئی تھیں، ان کو کلام انہوں نے سنایا۔ اور یہاں پر اہم بات یہ ہے، لدیا کا کیریکٹر ہمارے لیے بطور ایمان، اگرچہ خواتین کے حوالے سے تو بہت اہم کیریکٹر ہے، لیکن پہلے یورپ کے ایماندار کے حوالے سے یہ کیریکٹر بڑا اہم ہے۔ ایک ایسی جگہ جو امیر تھی، دولت والے لوگ تھے، اور لدیا بھی ان امیر لوگوں میں شامل تھی، کیونکہ لدیا کا جو کیریکٹر ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کرمز بیچنے والی تھی،
اور یہ اصل میں اس کا شہر جو تھا تھواتیرا کی رہنے والی تھی۔ تھواتیرا شہر ارغوانی رنگ یا پرپل کلر یا یہ جو ڈائی کرنے والا کلر ہے، لیدر کو ڈائی کرنا، کپڑے کو ڈائی کرنے کا کلر جو ہے، اس کی تجارت کے لیے مشہور شہر تھا۔ وہاں پر یہ کلر بنتا تھا اور یہ ایک مہنگا کلر تھا، اور اس کلر کے جو کپڑے تھے، اس رنگ کے جو کرمز رنگ کے کپڑے تھے، ارغوانی رنگ کے کپڑے، یہ بادشاہوں اور امیروں کا لباس تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو مقدس مرکز کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں، مقدس مرکز کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کو یہی لباس بادشاہ کے طور پر جب اس کا مذاق اڑایا گیا، اس وقت یہی لباس، اسی کلر کا لباس پہنایا گیا۔ مرکز کی کتاب، مرکز کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے اسے ارغوانی چوغا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور سلام کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب۔ یعنی یہ جو ارغوانی رنگ کا، پرپل کلر کا، کرمز کلر کا لباس تھا، یہ بادشاہوں کا لباس تھا، عمرہ کا لباس تھا، اور یسوع کو تانے دینے کے لیے سپاہیوں نے یہ لباس پہنایا۔ اور یہ مشہور لباس کی کاروبار کرنے والی خاتون تھی، تھواتیرا سے شاید یہ امپورٹ کرتی ہوگی اور پھر آگے بیچتی ہوں گی، اور یہ ایک امیر بزنس وومن تھی، امیر خاتون تھی، لیڈ کرتی ہوگی لوگوں کو، یا پھر لوگوں کے درمیان خدمت کرنے والی ہوگی، لوگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ مل کر عبادت کرنے والی ہوگی۔ لیکن اس کا کیریکٹر خوبصورت ہے، جو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس پہلی خاتون، جس نے پہلی ایماندار، جس نے یسوع کو اس علاقے میں قبول کیا جہاں پر کچھ دن تک تو پہلے پولوس اور سیلاس کے لیے، جس کا پہلا مشنری سفر بڑا کامیاب تھا، دوسرے مشنری سفر میں اسے ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی تھی، اور اس کی کامیابی میں پہلا جو پھل ہے وہ ایک خاتون بنی، وہ لدیا تھی، جو ایک امیر خاتون تھی، بزنس وومن تھی۔ اس نے یسوع کو قبول کیا، لیکن اس کو قبول کرنے سے پہلے کے چند حالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سبت کے دن وہ لوگ اکٹھے تھے۔ اگر وہ بھی نہ اکٹھے ہوتے تو پھر شاید خدا کا کلام وہاں بھی ساؤل کے لیے، یا جو پولوس بن چکا تھا، اس کے لیے کامیابی نہ لے کر آتا۔ پولوس کی کامیابی ان عورتوں کے اکٹھے ہونے کے وسیلے سے ممکن ہوئی جو سبت کے دن اکٹھی تھی۔ آج ہم ایماندار لوگ جو ہیں، انہوں نے سبت کے بجائے، ابتدائی کلیسیا نے آغاز میں سبت کے دن کو ہی عبادت کے دن کے طور پر رکھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے خداوند کے دن کو، یعنی یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے دن کو ایک مقدس دن کے طور پر منانا شروع کیا، اور اسی دن وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر سبت کے دن، یعنی یہودی عورتیں جب عبادت کے لیے جمع ہوئیں، ہمارے لیے خوبصورت اس میں پیغام ہے کہ تبدیلی میں، برکت لینے میں، اسمبلی یا ایمانداروں کا اکٹھا ہونا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں پر عورتیں اکٹھی ہوئی سبت کے دن عبادت کرنے کے لیے، جو کہ خدا نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور مسیحی ایمانداروں کے لیے خداوند یسوع مسیح کے سبت ایک اتوار کے دن میں زندہ ہونے نے ہمارے لیے ایک اور نئے راستے کو اور نئے طریقہ کار کو مقرر کر دیا کہ ایماندار خداوند کے دن میں عبادت کے لیے جمع ہو۔ جس دن کو خداوند زندہ ہوئے، مقدس ٹھہرا، اس دن کو فتح کے دن کے طور پر ایماندار عبادت کے طور پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہونا ہم میں سے ہر ایک کے لیے بڑا ضروری ہے۔ آج کل کرونا کی وجہ سے ہم چرچز میں اکٹھے نہیں ہو پاتے، لیکن ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جب چرچز کھلے تھے اس وقت کتنے لوگ اس بات کو اہم سمجھتے تھے، اور اب کتنے سمجھ رہے ہیں۔ یقیناً اب زیادہ لوگ اس بات کو اہم سمجھتے ہیں، کیونکہ اب یہ موقع میسر نہیں ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکیں، اس لیے آج ہمیں زیادہ چرچ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب چرچ کھلے تھے اس وقت ہم کس حد تک اس ضرورت کو محسوس کرتے تھے کہ ہمیں ہر اتوار بغیر کسی ناغے کے، بغیر کسی اور مصروفیت کے اپنے اس کام میں لائے ہوئے خدا کے گھر میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک یقیناً بہت سے لوگ لاپرواہی کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ 4 ماہ سے چرچز بند ہیں، آج ہم زیادہ کمی محسوس کرتے ہیں خدا کے گھر میں آنے کی، اور ایماندار کو اس کمی کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم زبور کہتے ہیں، میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اس بات میں خوشی محسوس کرنے کی ضرورت ہے، ایکسائٹمنٹ یا خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے گھر میں جا سکیں۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کے گھر میں جانا ہے۔ ہم خدا کے گھر میں جائیں، خدا کے گھر میں اکٹھے ہوں۔ اکٹھا ہونا برکت کا باعث بنتا ہے۔ ان خواتین کے لیے اکٹھا ہونا، لدیا کے لیے اکٹھا ہونا برکت کا باعث بن گیا، اور پالوس کے لیے ایک موقع مل گیا کہ وہ خدا کے کلام کو بانٹے۔ پھر اس کے بعد
اسے جب کلام سنایا خدا نے اس کے دل کو کھولا، لدیا کے دل کو خدا نے کھولا۔ خدا کے کلام کو سننے کے لیے اور اس سے برکت پانے کے لیے ہمارے دلوں کو کھلنے کی بڑی ضرورت ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب میں سے سیکھ رہے تھے تو پہلا آواز جو پطرس نے کیا تو اس میں لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور اس کے لیے یونانی لفظ ہے، اس کا مطلب پنچ کرنا، سوراخ ہو جانا، یعنی دل میں سوراخ ہو جانا، دل کو پنچ کرنا، دل میں سوراخ کرنا، نیڈل کا لگنا، دلوں پہ چوٹ لگی۔ یعنی انہوں نے جب کلام سنا پطرس کا، پہلا آواز جو پطرس نے کیا اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں، تو اس میں لکھا کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی، یعنی انہیں پنچ کیا گیا، نیڈل لگی، سوراخ ہوا۔ اسی طرح سے ہمیں بھی خدا کے کلام کے لیے خود کو کھولنے کی ضرورت ہے، دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، ہمارا دل کھل جائے تاکہ کلام اثر کر سکے۔ خدا نے اس کے دل کو کھولا تاکہ وہ خدا کے کلام کو سمجھ سکے۔ اسی طرح ہمیں بھی خدا کے کلام کو سننے کے لیے ایسا ہی دل پانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ خدا کے کلام کے لیے کھلے، تیار ہو کہ ہم نے برکت پانی۔ بہت دفعہ ہم خدا کے کلام کو سننے سے پہلے خیال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں پادری صاحب نے چنگا کلام سنانا ہے کہ نہیں۔ ہم اکثر خدا کے خادموں کو دیکھ کر جج کرتے ہیں، سننے کے بجائے کہ وہ کہتے کیا ہیں، ہم دیکھنے سے جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خادم کیسا سنائے گا۔ ہمیں کلام کو سننے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب خدا کا کلام سنتے ہیں، خدا کا کلام چوٹ لگاتا ہے، دلوں میں جاتا ہے، پنچ کرتا ہے، تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ کلام سے برکت پانے کے لیے ہمیں اپنے دل کو کھولنے کی ضرورت ہے اور خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اس نے لدیا کا دل کھولا، بہت سے ایمانداروں کا دل کھولا جنہوں نے پہلی دفعہ کلام سنا، اسی طرح ہمارا بھی دل کھلے، ہم خدا کے کلام سے برکت پائیں۔ اور اس کے دل کو خدا نے کھولا اور اس نے برکت پائی، اور اس کے وسیلے سے وہ پالوس کے کلام سننے کے وسیلے سے اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا۔ اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جب اس نے یسوع کو قبول کر لیا تو اس نے منت کی کہ اگر تم مجھے خداوند کی بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ بس اس نے ہمیں مجبور کیا، ہاسپٹیلٹی دکھائی، خدمت کی خادموں کی، خدا کا کلام کو اس نے اپنے دل میں جگہ دی، اس نے قبول کیا، پھر اس کے بعد خدا کے خادموں کی خدمت کے لیے تیار ہو گئی۔ اجنبی تھے اس کے لیے، لیکن جب خدا کے کلام کو سنا، اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا، اس کے بعد وہ اس کے لیے اپنے ہو گئے۔ ایماندار ایک گھرانہ ہے، خدا کے خادم ایمانداروں کے لیے گھرانے کے افراد کی صورت پر ہیں۔ اسی طرح سے خدا کے خادم اور ایماندار مسیحی ایک خاندان کی صورت میں ہیں۔ خدا کے خادموں کی خدمت کرنا ایمانداروں کی ذمہ داری، کلیسیاؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے خادموں کی خدمت کرے۔ خدا کے کلام میں ہمیں مقدس متی کی انجیل میں یہ حوالہ ملتا ہے، مقدس متی کی انجیل اور اس کا 10واں باب، اس کی 40ویں آیت سے 42ویں آیت میں لکھا ہے، جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ یہاں پر خدا کے خادموں کی، رسولوں، نبیوں کی، راست بازوں کی خدمت کرنے کی تعلیم یسوع نے دی کہ جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ خدا کے خادموں کی خدمت کرنا، خدا کے لوگوں کی خدمت کرنا، اور پھر ایمانداروں کی خدمت کرنا، ہاسپٹیلٹی یعنی میزبانی کرنا، یہ بڑا ضروری ہے ایماندار کی زندگی میں۔ اور وہ لکھا ہے کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ جو پہلی ایماندار خاتون تھی جس نے یورپ کے علاقے میں، جہاں پر پالوس دوسرے مشنری سفر میں گیا، اس نے جب یسوع کو قبول کیا تو بڑی خوبصورت یہ واقعات ہیں کہ پالوس کامیاب ہی نہیں ہوا چند دن تک۔ پھر اس کے بعد جب اس کو سننے کے لیے لوگ ملے تو وہ خواتین تھی، اور خواتین میں سے لدیا کے دل کو خدا نے کھول دیا۔ اور اس کے بعد اگر ہم فلپیوں کے خط میں دیکھیں، جب فلپیوں کو مقدس پالوس بعد میں خط لکھتا ہے، فلپی میں جب پالوس نے خدمت کی، لوگوں نے یسوع کو قبول کیا، لیکن بعد میں پالوس رسول فلپی کی کلیسیا کو خط بھی لکھتا ہے، اور فلپی کی کلیسیا میں جب خط لکھتا ہے 4 باب میں شکریہ ادا کرتا ہے خواتین کا۔ 4 باب اور اس کی دوسری آیت، میں یودیا کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور سنتخے کو بھی کہ وہ خداوند میں یکدل رہیں۔ اے سچے ہم خدمت، تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں
کہ تو ان عورتوں کی مدد کر، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کلیمینس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جاں کی جن کے نام کتاب حیات میں درج ہے۔ یہاں پر ان خواتین کا ذکر ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یودیا یہ جو یہاں پر عورت جو یودیا ہے یہ لدیا کو ہی کہا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں کنفرم نہیں، لیکن یہ عورتیں ہیں، اور عورتوں نے پالوس کے ساتھ مل کر خدمت کی، جاں کی، اور فلپی کی کلیسیا جو ہے وہ بڑھی، اور آخر کار اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ بعد میں پالوس رسول نے خط لکھتا ہے اس کلیسیا کو، لیکن اس کا آغاز خواتین سے ہوتا ہے، خواتین کے گروہ سے، اور خواتین میں سے لدیا نے پہلی دفعہ یسوع کو قبول کیا، اور وہ اس کے ساتھ مل کر ان کے پاس رہا، پالوس ان کے پاس رہا، اور پھر دوبارہ سے جب قید ہوا فلپی میں، وہاں سے جب اسے رہائی ملی، پھر دوبارہ پالوس واپس لدیا کے گھر میں گیا، اور وہاں پر اس نے اور لوگ بھی جمع تھے، یعنی لدیا کا گھر ایک چرچ بن گیا، لدیا کے گھر نے ایک چرچ کی حیثیت اختیار کر لی، یہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے اور عبادت کرتے تھے، لدیا کا گھر برکت کی جگہ بن گیا۔ اسی طرح میرے عزیزو، ایمانداروں کو خداوند کو اسی طرح قبول کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو قبول کرنے کے دل کو جگہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں، اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھے کر کے عبادت کے لیے جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ لدیا نے خوبصورت کیریکٹر پیش کیا کہ اس نے کلام کو قبول کیا، اس نے ان کی میزبانی کی، خدا کے خادموں کی خدمت کی، اور نہ صرف خدا کے خادموں کی خدمت کی بلکہ لوگ بھی پھر اس کے گھر میں جمع ہوتے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور خدا انہیں سے برکت دیا۔ حالانکہ ایک بزنس وومن تھی، امیر خاتون تھی، بعض اوقات ہم اپنی ذمہ داریوں میں، اپنی دولت میں اس حد تک مصروف ہوتے ہیں کہ اس خدمت کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ خدمت ہمیں برکت دلاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا جو خدا کے خادموں کی، ایمانداروں کی خدمت کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم بھی اسی طرح کی سوچ کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے اپنے دل کو خدا کے کلام کے لیے کھولیں، برکت کا باعث بنیں، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی برکت سمیٹیں۔ آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں پالوس رسول کے لیے اور ان تمام تیرے مقدسین کے لیے جنہیں تُو نے چنا اور خدمت کے لیے مقرر کیا، اور تیرے پاک روح کی مدد سے انہوں نے پوری دنیا میں خدا کے کلام کو پھیلانے کا اور یسوع کی خوشخبری کو دنیا تک لانے کا کام کیا۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں لدیا کے لیے جو یورپ کے علاقے میں پہلی خاتون ایماندار بن سکی۔ خداوند اس کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے دل کو خدا کے کلام کے لیے کھولا، تو نے اس کی مدد کی۔ خداوند ہماری بھی مدد کر تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں جگہ پائے، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو دے سکیں، اور خداوند خاص طور پر ہمیں اس بات کے لیے تیار کر کے ہمیں ایمانداروں کی، خدا کے خادموں کی خدمت کے لیے تیار ہو سکیں، ہمارے گھروں میں بھی لدیا کی طرح عبادات ہو سکیں۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم گیت نمبر 360 گائیں گے، تعریف و خدا کے برے کی۔ گیت نمبر 360، گیت نمبر 360، تعریف و خدا کے برے کی۔ Chela,
सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फज़ल बख्शा कि हम इबादत में शामिल हो सकें। खुदावंद जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, खुदावंद तुम्हें बरकत दे, हर एक के घराने को बरकत दे, सभी के साथ हो, हमारी हिफाजत कर। ये हफ्ता हमारे लिए मुबारक हो, हम महफूज रहें कोरोना वायरस से और बीमारियों से महफूज रहें। तेरा हाथ हम पर भर जाए, खुदावंद अपनी आग की बाढ़ हमारे चौगिर्द लगा दे ताकि हम बरकत पाएँ, ईमान में मजबूत हों, सेहत व तंदुरुस्ती पाएँ। और खुदावंद खास तौर पर दुआ करते हैं कि तू कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से, हमारे मुल्क से ख़त्म कर, ताकि खुदावंद ये दुनिया बहाल हो सके, मुआशी मसाइल से दुनिया निकल सके, हमारा मुल्क मुआशी मसाइल से निकल सके, और खुदावंद तेरे घर भी, चर्चेस भी बहाल हो सकें, तेरे लोग दोबारा से तेरे घर में आकर इबादत कर सकें। खुदावंद तू मौजज़ा कर, तो अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर, ताकि तेरे लोग तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल तेरे घर में आकर दे सकें। हर एक के साथ हो खुदावंद, तू हमारी हिफाजत कर और हमें छू और बरकत दे, हमारे ईमान को मजबूत कर, ताकि इन खौफ के हालात में भी हम ईमान में मजबूत और कायम रह सकें और इस बीमारी को, शैतान को शिकस्त दे सकें, और तेरे बेटे यीशु का नाम हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पा सके। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे।